مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کا ہوسٹ ایونجلسٹ پرویز عالم آج موجود ہوں کرائم اویئرنیس کے پروگرام میں، جس کا مقصد ہے آپ عوام تک کرائم کے تعلق سے اویئرنیس پہنچانا. آج ہم بات کریں گے جوونائل سسٹم پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاری بہن ایڈوکیٹ نادیہ حمید صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. یہ چیئر پرسن ہے وومن رائٹس کمیٹی لاہور بار کی. اسی طرح جو ہے وہ سیکٹری جیل کمیٹی فار پنجاب بار کونسل ہے. اسی طرح یہ سیکٹری ہیومن رائٹس پنجاب بار کونسل کی ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جوونائل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے وہ آج ہم باتیں کریں گے. جی سسٹر، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے اس شو میں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتی ہیں. میرا پہلا سوال جو ہے وہ آج کے اس ٹاپک پر ہے، جوونائل جسٹس سسٹم پر، کہ پاکستان میں جو بچوں کے تعلق سے جو ہے اس قانون کے تحت کوئی قوانین بنائے گئے ہیں کیا؟ جی بالکل، میں تھینک یو سب سے پہلے کہوں گی آپ کا کہ CRN چینل جو ہے ہمیشہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے مختلف طریقے کے پروگرام جو ہے وہ بناتا رہتا ہے، اور مختلف لائرس کو گاہے بگاہے بلاتا رہتا ہے. جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے جونائل جسٹس سسٹم پہ بات ہم کر رہے ہیں، تو جونائل جسٹس کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے لاز موجود ہیں. بالکل لاز موجود ہیں. سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا، وہ آرٹیکل 11 جو ہے اس کی اندر جو چائلڈ لیبر کے اوپر وہ سسٹین کرتا ہے کہ چائلڈ لیبر یعنی بچوں کے اوپر کوئی بھی جبری مشقت نہیں کروائی جائے گی، ہم سے کوئی بھی کام نہیں کروایا جائے گا. اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں تو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ ہے، جو کہ بچوں کی شادی سے ریلیٹڈ ہے، کہ ان کی ایج ڈیفائن کی گئی ہے. لڑکی کی 16 سال اور لڑکے کی جو ہے وہ 18 سال ہے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کی سزائیں بھی ہیں. صحیح. آگے ہے چائلڈ پروٹیکشن بل بھی ہے، جس کے اوپر چائلڈ کو جو کہ رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں. اور اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ 1989 کے اندر ایک انٹرنیشنلی کانفرنس ہوئی تھی، کنونشن جس کو کہتے ہیں، کنونشن آن رائٹ آف چائلڈ. تو اس کے مطابق چارٹر بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر 194 جو کنٹریز ہیں اس کی سگنیٹری ہیں. پاکستان بھی 1990 کے اندر اس کا سگنیٹری بنا تھا. اور اس کے مطابق جو ہے ایک بچے کو جو بنیادی حقوق ہے، ایک تو رائٹ ٹو لائف ہے، یعنی اس کو زندہ رہنے کا حق، سروائیول کا، اور اس کو زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے، اور ڈیولپمنٹ کا رائٹ دیا گیا تھا. آگے نو ڈسکریمنیشن، کہ کوئی بھی امتیاز ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، وہ کسی قسم کا بھی ہو. آگے اس کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے جو بھی تھاٹس ہوں گے اس کی رسپیکٹ کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہ بچہ ہے اس کو ڈسکریمنیٹ کر کے اس کو بٹھا دیا جائے گا. پھر اس کے آگے جو چلتے جائے، چوتھا جو اس کے اندر پرنسپل سیٹ کیا گیا تھا کہ جو بھی بچہ ہوگا اس کو ڈیووٹ کیا جائے گا کہ ایک اچھا شہری بنے. صحیح ہے. تو اسی کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ابھی تک لیجسلیشن ہوئی ہے پاکستان، یا یہ جو سگنیٹری کنٹریز ہے 194، انہوں نے اس کے مطابق جو ہے قانون سازی کی ہے. اور ابھی جونائل جسٹس سسٹم کے اوپر پہلے کہ جونائل جسٹس آرڈیننس تھا 2010 کا، اور ابھی جا کے وہ بنا ہے جونائل جسٹس سسٹم ایکٹ بنا ہے 2018 کے اندر. صحیح ہے. اچھا سسٹر، مجھے آپ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی بچے کے ہاتھ سے جو ہے وہ کوئی جرم ہو جاتا ہے، یا اس سے کچھ بھی ایسا جو ہے وہ کسی جرم میں ملوث پایا جاتا ہے، تو اس کا ضمانت کا جو ہے وہ کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس سسٹم میں؟ ہاں جی بالکل. جو سیکشن جو ہے وہ 6 ہے جونائل جسٹس سسٹم کے اندر، ایکٹ کے اندر، کہ اس کے اوپر سب سے پہلے جو ایک بچہ آ رہا ہے جو کہ 14 ایئر سے کم ایج کا ہے، تو اس کو جو ہے وہ فوراً ود اور وداؤٹ جو ہے وہ شورٹی ضمانت دی جائے گی. اگر اس کے مائنر اور میجر جو ہے وہ offenses ہوں گے، یعنی چھوٹے یا بڑے وہ جو گناہ کی وہ جرم ہوں گے ان کے اندر آ جائے گا. صحیح ہے. تو اور سب اس کے بعد کیا کیا جائے گا کہ اس کو کسی بھی ان پرسن گارنٹی کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا، یہ یعنی ایج جو ہے وہ 14 ایئرس سے کم ہونی چاہیے اس کے لیے. 14 ایئر سے کم. صحیح ہے. اگر وہ 14 ایئرس سے ابو چلا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ اڈلٹ میں آ جائے گا؟ وہ نہیں، وہ اڈلٹ میں نہیں آئے گا. بیسکلی اس جو سسٹم ہے نا، چائلڈ کے لیے جو ڈیفینیشن ہے 18 سال سے جو کم عمر ہوگا، چاہے وہ ایک دن بھی کم ہے، وہ جونائل کے اندر آئے گا. یعنی ایک بچہ کنسیڈر کیا گیا. جونائل کا ورڈ جو ہے بچوں سے ریلیٹڈ، ایک بچہ جو مجرم بنے گا، جس سے کوئی بھی جرم سرزد ہو جاتا ہے، اسے جونائل ہم کہتے ہیں.
اس کے بعد اگر ان سے کوئی ہینیس یا سنگین جرم سرزد ہو گیا اس کے اوپر اس کو کیا کیا جائے گا, اس کو ضمانت اگر نہیں پاسبل تو اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ کسی بھی ایسے مجرم کے ساتھ نہ رہے جو کہ ہیبیچول افینڈر بن جائے یا عادی مجرم بن جائے. اچھا, اگر مثال کے طور پہ کسی بچے سے جرم ہو گیا, جیسے میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا, تو اس سے جرم ہو گیا اور وہ اس کو جو ہے وہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے, گرفتاری کے بعد کیا ان بچوں کو بھی اسی طرح ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے گا جہاں پہ بالغ لوگوں کو جو ہے وہ ایک جیل میں یا کسی بھی جگہ پہ رکھا جاتا, تو کیا ان دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے گا؟ نہیں, اس جو ایکٹ کا پرپز ہی یہی ہے کہ بچوں کو اگر ہم جیسے میں نے پہلا بولا کہ اس کو ہیبیچول افینڈرز کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا, جب وہ پکڑا جاتا ہے انیشل سٹیج کے اوپر ابتدائی جو طور پہ اس کو کیا کیا جائے گا کہ انویسٹیگیشن جو شروع میں ہوگی. انویسٹیگیشن تو آگے پروسیجر ہے نا, پکڑا گیا ایک بچہ اریسٹ ہو گیا, اس کو فوراً ہی جب تھانے کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے تو اس کو یا تو آپ نے کی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیج دینا یا آپ نے کیا کرنا ہے تھانے کے اندر ہی ایک کپڑا لگا کے ایک اسپیسیفائی جگہ کر دینی ہے کہ وہاں پہ وہ بچہ رہے, نہ کہ وہ ان عادی مجرموں کے ساتھ رہے, کیونکہ وہ انوائرمنٹ بھی ہمیں اس کو دوسری پرووائڈ کرنی ہے جو کہ اس کے لیے ہیلدی ہو. اچھا, یہ تو ہے جیل کی بات, تو یہ جو جیل تھانے کی, اچھا یہ تھانے کی بات آپ کر رہے ہیں, تو تھانے میں بھی تو کئی دفعہ دیکھا گیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی وہ چھوٹے اور بڑے ایک ہی جو ہے وہ اس کو بیرک میں اس کو بند کر دیتے ہیں وہ سارے, تو یہ غلط ہے؟ یہ بالکل غیر قانونی ہے. صحیح ہے, یعنی یہ غیر قانونی ہے, اس طرح ہونا نہیں چاہیے. چلیں, میں امید کرتا ہوں جتنے ناظرین اس کو سن رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ اویئرنیس کی بات یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا اگر بچہ کسی جرم میں ملوث پایا گیا یا نہیں پایا گیا تو آپ اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیا اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے. جس سسٹر جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو جو ہے وہ علیحدہ سے رکھا جائے گا, تو اگر جو ہے وہ کسی بچے پہ جو ہے وہ جرم ثابت ہو گیا, وہ جرم میں ملوث پایا گیا ہے, تو اس کی جو تفتیش ہے جو اس سے انویسٹیگیشن کی جائے گی, کیا وہ اس قانون کے مطابق کیسے کی جائے گی؟ پہلی بات ہے ابھی انویسٹیگیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی تو وہ مجرم ثابت نہیں ہوگا. صحیح ہے, ابھی ملوث کیا گیا رہا ہے, ابھی ملزم. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جائے گا کہ ایک تو بچہ بھی آ گیا تھانے کے اندر پہنچ گیا, اب جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ سب سے پہلے وہ ایس آئی کرے گا, یعنی سب انسپیکٹر کرے گا, وہ بھی کس کی سپرویژن میں, ایک ایس پی کی سپرویژن میں یا ایس ڈی پی او کی سپرویژن. یہ سب سے پہلا قانون ہوگا. پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا کہ وہ بچہ آیا ہے, اس کی سب سے پہلے اس کی فیملی کو انفارم کیا جائے گا. صحیح ہے, کہ یہ بچہ آپ کا فلاں جرم کے اندر ہمارے پاس آیا ہے. جب فیملی کو انفارم کر دیا اس کے بعد آپ نے پروبیشن آفیسر کو, صحیح ہے, پروبیشن آفیسر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو کہ اس طرح کے جو بچے لائے جاتے ہیں ان کی رپورٹ کر کے دیکھے کہ کیا ان کو تھانے کے اندر پراپر انوائرمنٹ دی جا رہی ہے کہ نہیں. اچھا سسٹر, یہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ بچے نے جرم نہیں کیا لیکن اس کو ملوث کیا گیا جان بوجھ کے, تو کیا, اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایک لمبا ٹائم لے رہی ہے, تو اس انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے مثال کے طور پہ وہ 6 مہینے چلتی ہے یا وہ سال چلتی ہے, تو کیا وہ بچہ جو ہے وہ کسٹڈی میں رہے گا ان کی؟ نہیں, بچہ بھی پہلے تو سب سے پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہے. پولیس اسٹیشن میں آ گیا, اس نے پروبیشن آفیسر کو گھر والوں کو انفارم کر دیا, اب اس نے ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ بچہ ہے بھی کہ نہیں. صحیح ہے, تو اس کے پہلے لیے اس کے لیے اس نے کیا کرنا ہے, اس کی ایج ڈٹرمن کرنی ہے کہ عمر کا صحیح پتہ لگانا. اس کے لیے کیا ہوگا, یا تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا, پیرنٹس کا نکاح نامہ ہو سکتا ہے, یا اسکول کو بھی سرٹیفکیٹ. اگر نہیں ہے اس کی جگہ کوئی بھی آلٹرنیٹیو پیپرز, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا میڈیکل کا پروسیس جو اپنایا جائے گا, میڈیکل. صحیح ہے, یعنی میڈیکلی دیکھا جائے گا اس کی ایج کتنی ہے, میڈیکلی چیک کیا جائے گا. صحیح ہے, آگے جو ہے وہ پروسیجر تو بعد میں شروع ہوتا ہے. صحیح ہو گیا کہ اس نے وہ کرائم کیا یا نہیں کیا, کہ پہلے یہ چیزیں اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا. صحیح ہے, مطلب یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس میں یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو. نہیں, ٹائم ٹیکن نہیں ہے, کیونکہ آپ جب پولیس اسٹیشن کے اندر اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ آپ کے دیکھ کے جج کر لیتے ہیں. اگر پولیس اسٹیشن کی حد تک اس کو ایج کو پراپر ڈٹرمن نہیں کیا گیا تو پھر کیا ہے, وہ کورٹ فوراً سب سے پہلے وہ پروف مانگتا ہے کہ کیا یہ بچہ ہے کہ نہیں. صحیح ہے. اچھا سسٹر, اور اس کو 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کورٹ کے اندر پریزنٹ کرنا ہی ہوتا ہے. اچھا, جب یہ بچہ جو ہے اس کو جب عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو عدالت میں پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ سلوک رما رکھتی ہے, یا کیا ریلیف جو ہے وہ عدالت کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے یا رکھتی ہے عدالت؟
جب بچہ کوئی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا سب انسپیکٹر ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو بچے کو ہینڈ کلپس یعنی ہتھ کڑی تو نہیں پہنائی ہوئی یہ جج نے چیک کرنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہیبیچول آفینڈرز کی طرح یا بڑوں کی طرح تو نہیں کیا جا رہا. اس کو اس طرح یعنی جگہ بٹھا دیا, سارے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا, آدھی مجرموں کے ساتھ, وہ چیک کرنا ہے. تیسرا جو اسٹیپ آ جاتا ہے سب سے پہلے, جیسے میں نے پہلے بولا کہ ایج ڈٹرمن کرنی ہے کہ آیا یہ بچہ ہے بھی ہے کہ نہیں. جب بچہ ہے, اور آپ جیسے کوسچن پہلے بھی کیا تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ ہو گیا وہ اندر ہے جیل کے اندر. اب وہ جیل کے اندر جب بچہ پہنچ گیا, ایک تو وہ ریمانڈ نہیں کر سکتے, ریمانڈ بھی دیں گے تو فزیکل تشدد نہیں اس کے اوپر ہوگا. یہ سب سے پہلے بچے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جج صاحب, اور وہ ویسے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ مارا تو نہیں ہے پولیس نے. پولیس نے مارا نہیں, یا کوئی زبردستی کسی چیز کا کنفیشن کروانے کی ضرورت نہیں کی. صحیح ہے. دوسرا اس کے بعد انہوں نے کیا چیک کرنا ہے کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں, اب ٹرائل چل رہا ہے, تو ٹرائل پروسیڈنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیل ہر صورت میں ملے گی. صحیح ہے, کیونکہ وہ کنٹینیوسلی 6 مہینے جو ہے وہ جیل کے اندر رہ چکا. صحیح ہے. اچھا, اس میں عام طور پہ دیکھا گیا جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہیں, کسی بچے سے اگر جرم ہو گیا کسی بھی طرح کا, ٹھیک ہے, اس پر جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ سوشل, اور دوسرا جو ہے وہ اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ عام طور پہ اس بچے کی جو ہے وہ تصاویر کو جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں, اس کی ویڈیو کو جو ہے وہ عام طور پہ نشر کر دیتے ہیں. تو کیا یہ جو قانون جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں, کیا یہ قانون جو ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات کرتا ہے؟ جی بالکل, اس میں اسپیسیفائی کیا گیا ہوا ہے, سیکشن 13 ہے جو بتاتا ہے کہ بچوں کے اوپر جب یہ کوئی اسی طرح کے جرم میں ملوث ہوگا یا کسی بھی پروسیڈنگ میں چل رہا ہوگا, اس کی کوئی بھی پکچر یا اس کی سٹوری یا کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ جو خبریں ہیں با نام یا اس کا سارا کچھ وہ بتانے کی نہیں بتا سکتے. اگر کریں گے تو 3 سال تک اس کی قید بھی ہے. اچھا, اگر وہ مطلب کوئی کر دیتا اس کو تو اس کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, کہیں پہ بھی اس کی وتھ پرٹیکولرز کر دیا جائے, جیسے کہ اس کا نام, اس کی جگہ, اس کی ولدیت یا اس کی تصویریں چھاپ دی جاتی ہیں. اور لیکن کچھ سٹیجز ایسے ہیں جہاں پہ ایکسیپشنز ہیں, یعنی پرمیشنز لے کے, جیسے کہ وہ پولیس انسپیکٹر ایک گڈ فیتھ کے لیے کہ یہ بچہ جو ہے, لیکن وہاں پہ بھی وہ تصویر اس کی شائع نہیں کر سکتا. صحیح, کہ وہ اس طرح اس کو سپورٹ ملے گی اس کے کیس میں تب وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی کچھ پرٹیکولرز جو ہے وہ ہائیڈ کر کے یعنی چھپا کے کرے گا. اور تیسری جگہ پہ ہے چیئرمین جو ویلفیئر کمیٹی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے, ڈیزگنیٹ کی گئی ہے پرسنز کو, وہ اس سے پرمیشن لے کے تب کیا جا سکتا ہے, یا اس کے گارڈین سے یعنی ماں باپ سے, جو بھی اس کا ماں باپ یا اور کوئی اس کی جگہ پہ ہوگا. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے یہ بڑی خاص انفارمیشن آج آپ تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ملوث پایا جاتا ہے کسی جرم میں, تو اس کی جو تصاویر ہیں, اس کی ویڈیو کو جو ہے وہ عام نشر کرنے کی اجازت جو ہے وہ کسی کو نہیں اس قانون کے مطابق. اگر وہ کرتا ہے تو جیسے کہ سسٹر نے بتایا کہ اس کو جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے وہ 3 ایئرس کی آپ نے بتایا نا, 3 سال اس کو جو ہے وہ سزا کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے آپ نے بچنا ہے تاکہ ہم اس قانون کی پاسداری کو جو ہے وہ عمل میں لا سکیں. سسٹر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی بچی سے جو ہے وہ جو نابالغ ہے ابھی, تو اس سے کوئی جرم ہو جاتا ہے, تو اس کی تفتیش کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا گیا ہے اس قانون کے مطابق؟ اس قانون میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نابالغ بچی سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو اسپیسیفکلی ایک تو جو سب انسپیکٹر ہے وہ فیمیل ہوگی. صحیح. پھر اگر اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی رکھا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی جو انچارج ہوگی وہ بھی ایک فیمیل ہی ہوگی, ادروائز اس کو ریلیز کر دیا جائے گا. صحیح ہے. آن بیل یا کسی بھی طریقے سے یا شورٹی کے اوپر, کیونکہ فیمیلز کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ تھانے کے اندر رکھا جائے, یہ انیشل سٹیج کے اوپر. صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھا, اگر مثال کے طور پہ تفتیش کا عمل سارا جو ہے وہ ہو گیا, انویسٹیگیشن ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ جرم ثابت ہو گیا کسی بچے کے اوپر, تو بعد میں اس کو کیا جب جیل میں اس کو رکھا جاتا ہے تو کیا اس کو بالغ لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا کہ اس کا کوئی علیحدہ طریقہ کار ہے اس بچے پر جرم ثابت ہونے کے بعد کون سی جگہ پہ رکھا جائے گا؟ جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی ویلفیئر کے لیے, بچے کی ویلفیئر کے لیے, کیونکہ وہ آگے جا کے سوسائٹی کا ایک بہتر جو فرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہیبیچول افینڈر ہیں یا ان کے جو
عادی مجرمہ ہے ان کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر وہ ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو علیحدہ سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہنر سکھائے جاتے ہیں, ساتھ میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. ان کو وہ جیل کا جو اسپیسیفک ایک انوائرمنٹ ہے نا, اس سے وہ دور گھر والا ایک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اچھا, یعنی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنا نہیں چاہتے, وہ وہاں پہ پڑھنا ہے انہوں نے. اچھا, پڑھنا ہی پڑھنا انہوں نے. نہیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ان کا پڑھائی میں من نہیں لگتا, تو وہ کچھ سکلز جو ہیں وہ یا ان کو سکلز سکھائی جائیں گی, کچھ نہ کچھ ہنر ان کو بتایا جائے گا, یا پھر تعلیم, تاکہ وہ ایک سوسائٹی کے یعنی معاشرے کے ایک کارآمد فرد بن سکے. اچھا سر, ہم نے جوونائل سسٹم جو ہم جس پہ بات کر رہے ہیں آج, اگر کوئی کسی بچے پر جو ہے وہ فرد جرم جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے, تو کیا اس کو سزائے موت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اس قانون کے مطابق؟ جی, اس قانون میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نابالغ کو کبھی بھی کسی بھی, چاہے وہ چھوٹا جرم ہو, بڑا جرم ہو یا بہت سنگین جرم ہو, اس کو سزائے موت تو بالکل بھی نہیں دی جا سکتی, یا اس کو رکھا بھی نہیں جا سکتا. سنگین جرموں میں ہی جا کے سزائے موت ہوتی ہے, لیکن وہ بھی نہیں دی جائے گی. اچھا, اس کو سزائے موت یعنی نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. صحیح ہے. اور اسی وجہ سے اس قانون کو جو جاننے والے ہیں, یعنی کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو کرائم کرتے ہیں ایکچولی, وہ بچوں کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے مختلف کرائمز کے اندر ان کو انوالو کر کے, جیسے قتل کروا لیے, دھماکے کروا لیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ پکڑے بھی جائیں گے تو ان کو سزائے موت نہیں ہے, کچھ ٹائم کے بعد یعنی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا بچے ہونے کے ناطے, اور سزائے موت بھی نہیں ہوگی, ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد سزا کاٹ کے وہ دوبارہ ہمارے پاس آ جائے گا. اچھا, ایک مثال کے طور پہ ایک بچے سے جو ہے وہ ابھی وہ بالغ نہیں ہے, اسے کسی جو وہ بندے کا قتل ہو جاتا ہے, وہ یا وہ جو ہے وہ کسی کو جان سے مار دیتا ہے, تو کتنی میکسیمم اس کو سزا جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ عمر قید ہو سکتی ہے, کتنی مل سکتی ہے؟ وہ تو جرم کے مطابق, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قتل کر دی ہے, تو وہ چیک کیا جائے گا کیا اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیا اس کو چیزیں تھیں جو جس کے محرکات کے جس کی وجہ سے اس نے یہ جرم سرزد کیا, پھر اس کے مطابق جو سزا ہے وہ سزائے موت تو نہیں ہے, وہ آلریڈی ہم جانتے ہیں عمر قیدی ہوگی, اور اس میں بھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ کنسیشن ملتے جاتے ہیں. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ اس قانون کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, تو کیا ان کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ اس کو زیادہ سخت نہیں کیا گیا اس قانون کو اس نظام کے تحت؟ نہیں, اس چیزوں کو تو ہم روک نہیں سکتے. صحیح ہے. قانون جو بنائے جاتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں جرم کو, لیکن اس کو کہیں کہ بالکل وہ اس کو ختم کر دیں گے, قانون اس طرح کے بنائے جائیں, تو ہم آلریڈی جو ہے وہ یو این او کے ساتھ تو اس کے سیگنیٹری ہو کے یہی تو معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے سلوک وہ بڑوں والا نہیں کریں گے, اس میں جو سزاؤں کے اندر سنگینی نہیں لائیں گے. صحیح ہے. تو پھر ہم کیسے اس کو سخت کر دیں؟ ایک بچہ ہے وہ ہمیشہ ماں باپ کے یا بڑوں کے کہنے پہ ہی چلے گا, وہ خود سے تو زیادہ فیصلے نہیں کر سکتا. صحیح. کیونکہ اس کے اندر سمجھ نہیں ہوتی. جب وہ سمجھ نہیں ہے, وہ ایک سٹیج ہی نہیں اس کی ہے, اس کا دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ وہ پراپر طریقے سے ڈیسیژن لے سکے, تو کیسے ہم اس کو مان لیں کہ یہی اس کا محرکات ہے, یا اس نے خود اپنی فری ول پہ کیا یا اپنی مرضی آپ پہ کیا ہوا قتل. صحیح ہے. تو مثال کے طور پہ ورثہ ہیں, کوئی بڑے ہیں ان سے, تو ان کو تو نہیں ملوث کیا جاتا اس تفتیش میں کہ آپ نے تو ان کو جو ہے پش کیا کسی بچے کو؟ دیکھیں, آپ جب اس کو کیا جائے گا, لیکن وہ سزا اور ہے, جرم تو اس نے سرزد کیا نا. صحیح ہے, بچے سے ٹھیک ہو گیا. اچھا سسٹر, بچے کو ہوگی سزا, چلا گیا وہ جیل کاٹنے کے بعد جب وہ واپس آیا, تو کیا اس کی زندگی کو اس طرح اجیرن تو نہیں بنایا گیا کہ اس کو کسی جو ہے وہ اگر وہ جاب کرنا چاہتا ہے, کسی کوئی اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, تو کیا اس کو ڈسکوالیفائڈ تو نہیں کیا جاتا اس قانون کے مطابق کہ یہ پوری عمر کے لیے جو ہے وہ اب نہ تو کوئی بزنس کر سکتا ہے, نہ یہ کوئی سرکاری نوکری کر سکتا ہے, یا کچھ اس طرح کی ریسٹرکشن تو نہیں ہے اس قانون کے مطابق؟ نہیں, اس قانون کے مطابق جو ہے کہ وہ اگر کوئی بچہ بچپن میں اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا, لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یعنی میجر ہو جاتا ہے, ایک بالغ ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی بار یا اس طرح کی کوئی بھی بندش نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے گورنمنٹ امپلائمنٹ نہیں حاصل کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا سسٹر کہ اس قانون کو جو ہے وہ بچوں کے تمام حقوق سے جو ہے وہ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بنایا گیا ہے, تاکہ بچوں کی جو ہے وہ حق تلفی نہ ہو, اور ان کو جو ہے وہ آئندہ اگر جرم میں ملوث بھی پائے جاتے ہیں تو ان کو آئندہ آنے والی زندگی میں جو ہے وہ کسی مشکل کا سامنا نہ ہو. ایسے ہی ہے.
جی یہ قانون جو ہے وہ جرم کی حوصلہ شکنی تو کرتا ہے لیکن بچے کے جو ہے ویلفیئر کے اوپر بھی فوکس کرتا ہے کہ اس کو بہتر شہری بنانے کے لیے مختلف طریقے سے ایسے طریقہ کار اپنایا جائے جو کہ ان کو بہتر شہری بنا سکے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اب ہم نے مجرم بن گیا, اب اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا, ثابت ہو گیا, تب اس کو دنیا سے کاٹ دیا جائے. تھینک یو ویری مچ سسٹر, آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جووینائل سسٹم جو ہے وہ کس طرح بچوں کی پروٹیکشن پہ ان کے حقوق کے تعلق سے جو ہے وہ بات کرتا ہے. میں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام سے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے سیکھی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.